نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 20 تک 4 آیات کریمہ کی ہم نے تلاوت کی ہے. ان 4 آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے نفاق کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 مثالیں بیان فرمائی ہیں اور ان 2 مثالوں کے ذریعے سے ان کی خباثتوں کو، ان کی قباحتوں کو، ان کی برائیوں کو، ان کی جو دشنام ترازیاں تھیں یا ان کی جو غلطیاں تھیں ان کو واضح فرمایا ہے. مثالیں 2 دی ہیں تو یقیناً ان مثالوں کے لیے ممثل لہو بھی 2 ہوں گے. یعنی جن لوگوں کی مثال دی گئی یا جن طبقات کی مثال دی گئی تو اندازہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ 2 ہی طبقے، 2 ہی جماعتیں یا 2 گروہ ہوں گے. تو یقیناً ایسا ہی ہے. ایک بات پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ مثال کا مقصد کیا ہوتا ہے، مثال کیوں دی جاتی ہے. بعض اوقات مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ کوئی بات سمجھنا مشکل ہو تو اس بات کو فہم کے قریب کرنے کے لیے، سمجھ کے قریب کرنے کے لیے، یعنی سمجھنا آسان بنانے کے لیے مثال سے بات کو سمجھایا جاتا ہے تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. اور بعض اوقات چیز ہوتی دور ہے اس کو قریب کیا جاتا ہے. بعض اوقات سمجھا نہیں جاتا یعنی سمجھنا مشکل ہوتا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے. اور بعض اوقات جس چیز کو سمجھایا جا رہا ہے وہ چیز بہت دور ہے، بہت باریک ہے، بہت معمولی
لیے بعض اوقات مثال دی جاتی ہے. بات سمجھ؟ تو یاد رکھیے کہ مثال دینے کا مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ یا تو سمجھانا یا چیز کو سمجھ کے قریب لانا تاکہ آسانی سے سمجھ میں آ سکے. دوسری بات یہاں یہ سمجھیے کہ قرآن مجید نے بہت زیادہ مثالیں دے دے کر کے بات کو سمجھایا ہے. حتیٰ کہ قرآن مجید نے بعض اوقات آسمان کی مثالیں دی ہیں جو کہ اپنی وسعت، بلندی اور مظاہر قدرت میں سے ایک عجیب و غریب قسم کا مظہر قدرت ہے. جیسے بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا گیا، نہ اس کی رنگت میں کوئی تبدیلی، نہ اس کی خلقت میں کوئی نقص، کوئی عیب، کسی قسم کی کوئی کمی، کمزوری، کوتاہی وہاں پر پائی نہیں جا رہی اور پائی جائے گی بھی نہیں. فرجعی بصرہ هل تری من فطور، پلٹ پلٹ کر دیکھنے سے بھی، بار بار دیکھنے سے بھی اس کے اندر کوئی نقص و عیب تلاش نہیں کر سکتے. بعض اوقات چیزوں کی بلندی کی وجہ سے پہاڑوں کی مثال دی جاتی ہے. بعض اوقات معاشرتی سطح پر جو عام انسان کے لیے سمجھنا بہت قریب ہو، اس کے لیے جانوروں کی مثالیں دی جاتی ہیں. جانوروں کے فوائد اور ان کے نقصانات کی بات کی جاتی ہے. جانوروں میں بھی بڑے بڑے جانور، اونٹ، ہاتھی، اس طرح کی مثالیں دی جاتی ہیں. اور بعض اوقات اتنے چھوٹے باریک قسم کی مخلوق جسے ہم چیونٹی کہتے ہیں، اس سے بڑے مچھر کہتے ہیں، اس سے بڑے مکھی کہتے ہیں، ان کی مثالیں بھی اللہ نے دی. کیوں؟ اقرب الی الفہم کرنے کے لیے کہ سمجھ کے قریب ہو جائے بات، معاملہ سمجھ میں. مشرکین کے شرک کو بیان کرنے کے لیے یا ان کے شرک کے عمل کی کمزور ترین حیثیت اور حیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے مکڑی کی مثال دی کہ جیسے مکڑی کا گھر انتہائی کمزور ترین ہوتا ہے، ان کی حالت بھی بہت کمزور ہوتی ہے. مثال قرآن پاک نے ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں مثالیں دی ہیں. ہزاروں مثالیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بات کو، احکامات کو، مسائل کو، معاملات کو، اپنی شان کو، اپنی قدرت کو، اپنی آیات اور نشانیوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں دی. ان میں سے دو مثالیں یہاں پر بھی ہیں. یہ بات سمجھ آ گئی؟ دو باتیں. اب تیسری بات سمجھیے. یہاں چونکہ دو مثالیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو طبقات بھی ہیں. تو منافقین جن کا تذکرہ پیچھے آیات سے چلا آ رہا ہے، آیت نمبر 8 سے تذکرہ چلا آ رہا ہے، ان منافقین کی دو قسمیں ہیں. ان منافقین کی اعتقادی منافق، یہاں پر منافقین سے مراد اعتقادی منافق ہیں، عملی منافق نہیں. اعتقادی منافقین کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ ان کے دل میں جو کفر ہے وہ اس پر مطمئن ہے، لیکن دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ظاہراً کلمہ پڑھتے ہیں. یہ پکے تھکے منافق ہیں جو اپنے نفاق پر پختہ ہیں. اچھا، ایک منافق وہ بھی ہیں کہ جن کے دل میں کفر ہے، زبان پر ایمان بھی ہے، لیکن وہ اپنے دل کے کفر پر پکے نہیں ہیں. کبھی کبھی شک پڑ جاتا ہے کہ نہیں یار ہم غلط کر رہے ہیں، ہمیں اس راستے پہ نہیں چلنا چاہیے، یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس طرف ہو جانا چاہیے. پھر کبھی کبھی خیال آتا ہے نہیں پکے اس طرف ہو جانا چاہیے. یعنی مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ، کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو، کسی ایک طرف پکے نہیں ہوتے، لیکن جھکاؤ ہوتا ہے. کبھی ادھر کو جھکاؤ، کبھی ادھر کو جھکاؤ،
قسم کے منافق ہو گئے، لیکن یاد رکھیے کہ دونوں منافق ہیں کافر ہیں کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ دل میں کفر ہے۔ منافق کی ایک قسم منافق عملی ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ دل میں ایمان ہو، زبان پر بھی ایمان ہو، لیکن عمل کے اعتبار سے اذا اؤتمن خان، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، جب کسی سے جھگڑا ہو تو گالی دے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ یہ نشانیاں ہیں، لیکن یہ عملی منافق ہے، یہ وہ منافق نہیں جو کافر ہوتا ہے۔ بس نہیں، اب دو قسم کے منافق ہو گئے، ایک وہ منافق جو پکے منافق ہیں، پکے منافق کا مطلب جن کے دل میں کفر پکا ہے، شک نہیں کفر کرتا، اور دوسرے وہ منافق کہ جن کے دل میں کفر ہے لیکن کبھی کفر کی طرف مائل زیادہ ہو جاتے ہیں، کبھی ایمان کی طرف مائل زیادہ ہو جاتے ہیں، یعنی درمیان میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دو مثالیں دی ہیں، اب مثالیں سمجھیے۔ پہلی مثال دی ہے پکے منافقین کی۔ مثال کیا دی ہے؟ فرمایا، اچھا اس مثال کو سمجھنے سے پہلے ذرا ماحول کو سمجھیے گا، یعنی جس ماحول میں یہ مثال دی جا رہی ہے اس طرح کے ماحول کو جاننے کی کوشش کیجیے۔ جنگل ہے، سردی کا موسم ہے، رات کا وقت ہے۔ اب یہاں جنگل میں دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک روشنی کی، دوسرا سردی کی وجہ سے گرمی اور تپش حرارت حاصل کرنے کی، ٹھیک ہے؟ تو ان دونوں چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک چیز درکار ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں آگ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک آدمی آگ جلاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ روشنی بھی حاصل ہو جائے اور تپش اور حرارت بھی حاصل ہو جائے، دو مقصد، ٹھیک ہے؟ تو اب اس آگ جلانے کا مقصد روشنی بھی ہے، آگ جلانے کا مقصد حرارت حاصل کرنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پکے منافقین کی مثال دی، فرمایا پکے منافقین کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو آدمی آگ جلاتا ہے تاکہ اسے روشنی بھی ملے اور حرارت بھی ملے، لیکن جب وہ آگ جلا لے، آگ جلا کر روشن کر دے ماحول کو، اس کا ارد گرد پورا روشن ہو جائے اور کچھ حرارت اور تپش اسے محسوس ہونا شروع ہو جائے، اور ٹھنڈک یا سختی تکلیف اس وقت کے لحاظ سے دور ہونا شروع ہو جائے، تو اچانک اس کی وہ آگ بجھ جائے تو کس قدر مایوس ہوگا، کس قدر اذیت میں مبتلا ہوگا، کس قدر تکلیف میں مبتلا ہوگا، یہ اس آدمی کو ہی اندازہ ہو سکتا ہے۔ بات سمجھیے، جنہوں نے اس طرح کے ماحول میں وقت گزارا ہو یا اس طرح کے ماحول میں کچھ نہ کچھ ان کو جو سابقہ ہو، ان کو اندازہ ہے کہ اگر اندھیرے میں اس طرح روشنی چلی جائے، اندھیرے میں اس طرح کی حرارت ختم ہو جائے تو تکلیف کتنی ہوتی ہے۔ بات سمجھ گئی؟ چلیے دور کو چھوڑ دیجیے، جنگل کو چھوڑ دیجیے، اپنے ملک کے ہر شہر کا حال ہی دیکھ لیجیے۔ ابھی کچھ دنوں سے حالات بہتر ہے، کچھ عرصے سے حالات بہتر ہے، ورنہ آپ کے یہاں کیا ہوتا تھا؟ آپ کے یہاں یہی تو ہو رہا تھا، لائٹ بجلی جو ہے اس کی آنکھ مچولی چلتی رہتی تھی، 1 گھنٹہ آ رہی ہے تو 2 گھنٹے نہیں آ رہی، 1 گھنٹہ آ رہی ہے تو 4 گھنٹے نہیں آ رہی، کئی علاقوں میں اب بھی یہ صورت حال ہے۔ تو یہ جو اچانک لائٹ کا چلے جانا، ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل سناٹا ہو جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، اور وہ سارے کے سارے کاروباری زندگی کیا ہو جاتے ہیں؟ معطل ہو جاتے ہیں، اور تکلیف اور احساس بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ روشنی میں آپ بیٹھے رہے 5 گھنٹے بھی آپ کو وقت کے ضائع ہونے کا یا وقت کے گزرنے کا احساس نہیں ہوتا، لیکن اندھیرا چھا جائے تو آپ کے اوپر ایک منٹ بھاری ہوتا ہے، ایک لمحہ کیا ہوتا ہے؟ بھاری ہوتا ہے، اور آپ ٹائم دیکھتے رہتے ہیں، بار بار ٹائم دیکھتے ہیں، گھنٹہ پورا نہیں ہو، گھنٹہ پورا اگر اندازہ ہو کہ گھنٹے کے بعد آنی ہے، اور اگر کبھی اندازہ ہی نہ ہو کہ گھنٹے کے بعد یا 2 گھنٹے کے بعد کب آنی ہے، تو پھر باہر پسینہ پوچھتے رہتے ہیں اور تکلیف میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں، اور باپ دادا کو اور حکومت کو جو ہے وہ 4 حرفی کلمات کہتے رہتے ہیں۔ پر یہ جو تکلیف کا احساس ہے یہ انسان کو تب ہوتا ہے جب وہ ایک اپنے مقصد پر آنے کے لیے ایک کام کرتا ہے، پھر وہ کام اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ مثال سمجھیں، اب مثال اور منافقین کے حال کو دونوں کو مد نظر رکھیے گا، بات سمجھا کر آگے چلاؤں گا۔
منافقین کی حالت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اور اس کے لیے مثال دی یہ بنی. کیا سمجھایا گیا؟ سمجھایا یہ گیا ہے کہ منافقین اپنے دنیاوی فائدے کے لیے بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں، یعنی آگ روشن کرتے ہیں، آگ روشن کرتے ہیں، ان کا ارد گرد کا ماحول روشن ہو جاتا ہے. کس طرح؟ کہ انہیں فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے، جماعت صحابہ کے ساتھ تعلقات پیدا ہو گئے، رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع مل گیا، مال غنیمت سے فوائد ملنا شروع ہو گئے، مسلمانوں کی طرف سے انتقام یا مسلمانوں کی طرف سے کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچاؤ کا وہ جو حق تھا وہ ان کو حاصل ہو گیا، کیونکہ جس نے کلمہ پڑھ لیا رسول اللہ نے فرمایا اس کی جان اس کی مال مجھ پر کیا ہے، یہ یعنی اس کی حفاظت مجھ پر واجب ہے، یعنی ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی جان کی بھی حفاظت کریں، مال کی بھی حفاظت. اب ان کی جان کی بھی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ ہو گئی، مال کی حفاظت بھی مسلمانوں کے ذمہ ہو گئی، ان کا ماحول کیا ہو گیا؟ روشن 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 روشن. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اچانک اللہ ان کی آگ کو بجھا دیتے ہیں، یعنی ان کی زندگی کی حالت ختم ہو جاتی ہے، روح ان کے جسم سے کھینچ لی جاتی ہے، اب یہ مردہ حالت میں چلے جاتے ہیں. جو ہی یہ مر جاتے ہیں اندھیرا ہی اندھیرا چھا جاتا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا چھا جاتا ہے. اب ان کا ارد گرد کا ماحول روشن نہیں ہے، ان کے ارد گرد میں تاریکی ہی تاریکی ہے. وہ جو کلمہ پڑھا تھا، وہ جو روشنی جلائی تھی، اس روشنی کا اب ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. فرمایا یہ پکے منافق اس دنیا میں تو فائدہ حاصل کر لیں گے، چند لمحوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے، چند سیکنڈوں کے لیے، چند لمحات کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے فائدہ تو حاصل کر دیں گے، لیکن ابد الآباد کی زندگی کے لیے دائمی اعتبار سے یہ کیا ہوں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ تاریکی میں ہوں گے. بات سمجھ آ گئی؟ مثال بھی سمجھ میں آ گئی، جن کے لیے مثال دی گئی ان کی حالت بھی سمجھ میں آ گئی. دوسری بات، دوسری مثال ہے ان منافقین کی کہ جن کے دل میں کفر پکا نہیں، متزلزل ہے. ان کی مثال اس طرح دی گئی، آپ جانتے ہیں، مثال کو سمجھنے سے پہلے ذرا تھوڑا سا سمجھیے. یعنی آپ جانتے ہیں کہ کبھی آسمان میں گہرے سیاہ بادل ہوں تو زیادہ امکان ہوتا ہے کہ بارش ہوگی، اور اگر بارش کے امکانات ہم نے دیکھنے ہوں تو مزید یہ ہوتا ہے کہ گہرے سیاہ بادلوں کے اندر اندر جب بجلی بھی چمکنا شروع ہو جاتی ہے اور کڑکدار آواز بھی آنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر زیادہ امکان ہو جاتا ہے اس بات کا، بارش کا. اب بارش برسنا شروع ہو گئی، بارش برسنا شروع ہو گئی، تو بارش کے برسنے کی وجہ سے آسمان کے اندر سے بارش یا بادل کے اندر سے بارش کے برسنے کی وجہ سے بجلی کی چمک بھی ہوتی ہے، کڑک کی آواز بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات ڈر اور خوف بھی ہوتا ہے کہ وہ جو بجلی چمک رہی ہے اگر یہ گر گئی، اگر یہ گر گئی تو جس علاقے میں گرے گی، جس جگہ میں گرے گی، اس جگہ کو خاکستر بنا دے گی. اور یہ ہمارے کم سے کم مشاہدات میں نہیں، علم میں تو ضرور ہے کہ بہت ساری جگہوں میں بجلی گرتی ہے، آسمانی بجلی. آسمانی بجلی گرنے سے فلاں جنگل تباہ ہو گیا، آسمانی بجلی گرنے سے فلاں گاؤں تباہ ہو گیا، آسمانی بجلی گرنے سے فلاں جگہ پہ اتنی زمین اور اتنا علاقہ جو ہے کیا ہو گیا؟ پھٹ گیا، اس کے درمیان شگاف پڑ گیا. یہ سارا کچھ ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں، میڈیا کی زینت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب یہاں پر تین باتیں ہو گئی، رات کا وقت ہو، گہرے سیاہ بادل ہوں اور بادلوں میں بجلی کی چمک ہو، اس کے ساتھ کڑک کی آواز ہو، اور ساتھ انسانوں کے دلوں میں پیدا ہونے والا خوف. یہ سارا منظر سمجھ میں آ گیا. اب اس منظر کو سمجھنے کے بعد آپ سمجھیے وہ منافقین کہ جن کے دل میں ایمان ہے، ایمان جن کے دلوں میں کفر ہے، لیکن وہ کفر کیا ہے؟ کبھی ایمان کی طرف مائل ہوتا ہے، مطلب میلان اس کا ہو جاتا ہے، اور کبھی کفر کی طرف سے ہی کفر پر ہی پختگی پیدا ہوتی ہے. اب یہ جو ایمان اور کفر کے درمیان متذبذب کیفیت ہے، اس کیفیت کو آپ یوں سمجھیے کہ آسمان کے اندر بجلی جب چمکتی ہے تو وہ ہمیشہ چمکتی تو نہیں رہتی، چمکتی ہے پھر بند ہو جاتی ہے، پھر چمکتی ہے پھر بند ہو جاتی ہے. اب یہ جو بجلی کی چمک ہوتی ہے، گہری جو ہے وہ تاریک رات ہو، اوپر سے گہرے سیاہ بادل ہو، اور اوپر سے بارش برس رہی ہو، اور پھر ان تین گہرے
آسمان سے بجلی چمکی، رات کی تاریکی، گہرے سیاہ بادل اور اوپر سے بارش برس رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رات کی تاریکیوں، بادلوں، تاریکی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور ان بادلوں میں سے بارش برسے تو اور زیادہ تاریک، یعنی ظلمات فوق بعض، یعنی یہ جو اندھیرا ہے، اندھیرے پر اندھیرا چھایا ہوا ہے، اندھیرے پر اتنا تاریکی کا عالم ہے کہ لم یقد یراہا، انسان اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تاریکی کا عالم یہ ہوتا ہے، ایسے عالم میں تاریکی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کو بھی، حالانکہ انسان کا ہاتھ اس کی اپنے اختیار میں ہوتا ہے، اسے دور کرے یا اسے بالکل آنکھوں کے قریب کر دے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس تاریکی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کو بہت زیادہ بھی قریب کرے تو تب بھی اسے اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا، اس قدر تاریکی ہوتی ہے۔ اس تاریکی کی حالت میں اچانک بجلی چمکتی ہے تو روشنی ہی روشنی پھیل جاتی ہے، روشنی ہی روشنی، اور وہ انسان مارے خوشی اور فرحت اور انبساط کے دوڑنا شروع کرتا ہے، جو ایک قدم تیز چلاتا ہے روشنی بند، پھر کچھ لمحات گزرتے ہیں، پھر وہ روشنی، اندھیرے کے بعد پھر روشنی آتی ہے، پھر دوڑنا شروع ہو جاتا ہے، پھر روشنی بند۔ یہ کیفیت آنکھ مچولی اس کے ساتھ چلتی رہتی ہے، گویا نہ تو وہ چل سکتا ہے نہ وہ رک سکتا ہے، نہ اس کے لیے قرار ہے نہ اس کے لیے چین ہے، نہ وہ سکون سے کھڑا ہو سکتا ہے نہ وہ اطمینان سے چل سکتا ہے۔ یہی کیفیت اس منافق کی ہے کہ جس کے دل میں ہے تو کفر، لیکن کبھی وہ ایمان کی روشنی کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور کبھی وہ کفر کی طرف مائل ہو جاتا ہے، کبھی اندھیرے کی طرف چلا جاتا ہے تو کبھی روشنی کی طرف، نہ ٹھیک طرح سے روشنی میں رہتا ہے نہ ٹھیک طرح سے اندھیرے میں رہتا ہے، بس متذبذب ہے، لا الہ الا ولا الہ۔ بس میں یہاں وہ مثال دی جا رہی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان منافقین کی مثال اس برسنے والی بارش کی طرح ہے جو آسمان سے برس رہی ہو، رات کی تاریکی ہو، گہرے سیاہ بادل ہو، ان بادلوں سے یہ بارش برس رہی ہو اور اس کے درمیان بجلی چمک رہی ہو، چمک کے درمیان یہ چلنے کی کوشش کریں، ایک تو چلنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور ساتھ بجلی جب ختم ہو جاتی ہے، چمک ختم ہو جاتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، رک جاتے ہیں۔ اچھا، دوسرا ایک اور بھی معاملہ، اور وہ معاملہ کیا ہے اس کے اندر کہ بجلی کی چمک جو ہوتی ہے اس سے خطرہ ہوتا ہے کہ وہ زمین پر وہ بجلی پڑ جائے یا کسی چیز پر پڑ جائے تو اس کو خاکستر بنا دے۔ اس خوف کی بنیاد پر منافقین کانوں میں یا انسان کانوں میں کیا کرتا ہے، انگلیاں ڈھونس دیتا ہے کہ بجلی کی کڑک اور اس کی آواز سے کہیں ایسا نہ ہو میرا دل پھٹ جائے، میرا دل۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان منافقین کا حال بھی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے آیات وعید آتی ہیں، جہنم کی آیات آتی ہیں، ظاہر جنت سے انسان کو تو بیٹھتے ہیں نا، صحابہ کرام کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو کبھی کبھی ایمان کی طرف مائل ہونے کے نتیجے میں جب قیامت کی ہولناکیاں ان کے سامنے آتی ہیں اور اس کی بجلی کی چمک یا بجلی گرنے کا احساس ان کے دل میں آتا ہے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے رونگ، اور یہ ڈر اور خوف کے مارے کیفیت ان کی یہ ہو جاتی ہے کہ یہ بالکل کفر سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو ہی دنیاوی عارضی نفع ان کے سامنے آتا ہے تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جو ایمان کی قریب لانے والی روشنی ہوتی ہے اس روشنی کو چھوڑ کر پھر اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ فرمایا ان منافقین کی مثال ایسی ہے، فرمایا یہ منافقین یا اس حالت میں رہنے والے لوگ اگر اللہ چاہے ان کے کانوں کی شنوائی ختم کر دیں، اللہ چاہیں تو ان کی آنکھوں سے بصارت ختم کر دیں اور یہ گنگے اور بہرے اور اندھے کر کے چھوڑ دیے جائیں، اللہ اس بات پر قادر ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے ساری بات۔ اب آیات کا ترجمہ پڑھیں گے، آپ کو انشاءاللہ بات بالکل کلیئر اور واضح ہو جائے گی۔ فرمایا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وہ منافق جن کا نفاق پکا ہے، جن کا کفر کیا ہے، ان کی مثال۔ فرمایا ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، کب؟ شب تاریک میں، تاریک رات میں جس نے آگ جلائی۔ فلما اضاءت ما حوله، جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کر دی۔ ماحول سمجھتے ہیں نا، ہمارے یہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ماحول، یہ جو ماحول ہمارے یہاں استعمال یہی معنی ہے۔ ماحول کا مطلب ہوتا ہے ارد گرد،
ماحول ٹھیک نہیں ہے، یعنی ہمارے ارد گرد کے جو حالات ہیں وہ ٹھیک ماحول ذهب اللہ بنورہم، جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کر دی تو ذهب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان لوگوں کی روشنی زائل کر دی، ختم کر دی، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے، یعنی اب وہ بالکل پھر دوبارہ سے اندھے ہو گئے، ان کو نظر کچھ نہیں آتا. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، فرمایا یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، کسی طرح سے یہ لوٹ کر نہیں آنے والے. کیا مطلب؟ یہ اب حق کی طرف نہیں آ سکتے کیونکہ ان کے دل میں کفر پکا ہے، ان کے دل میں کفر ہے. یہ اندھے ہو گئے کس سے؟ حق چیز کو دیکھنے سے. بہرے ہو گئے حق بات کو سننے سے، اور گنگے ہو گئے حق بات کہنے سے. یہ مطلب ہے. یہ مطلب نہیں کہ آنکھوں میں روشنی ختم ہو گئی ہے، کانوں سے سنوائی ظاہری ختم ہو گئی، نہیں، وہ سنتے بھی ہیں، وہ دیکھ بھی رہے ہیں، وہ بول بھی رہے ہیں، لیکن ان کا بولنا حق کے لیے نہیں، ان کا سننا حق بات نہیں، ان کی بصارت میں حق چیز نہیں، اچھی چیز کو نہیں دیکھ سکتے. آیات الہی کو دیکھ کر کے نشانیوں، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر کے ایمان کی طرف مائل، یہی مطلب ہے قوم لا یرجعون، وہ اب ایمان کی طرف پلٹ نہیں سکتے. اچھا، او کصیب من، یہ دوسرے منافقین کی مثال. کون سے منافقین؟ جن کے دل میں کفر ہے لیکن کبھی کفر مغلوب ہو جاتا ہے، ایمان غالب آ جاتا ہے، کبھی ایمان مغلوب ہوتا ہے کفر. فرمایا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال بارش کی سی ہے، آسمان سے برس رہا ہو یا برس رہی ہو، ظلمات ورعد وبرق، ایسی حالت میں اس میں اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو. میں نے عرض کیا رات کی تاریکی، گہرے سیاہ بادل، تاریکی میں اور اضافہ، بارش ہو رہی ہے تو پھر تاریکی اور بڑھ جاتی ہے. یہی مطلب ہے ظلمات ورعد وبرق، کہ اس میں تاریکی پر تاریکی ہے اور ساتھ رعد وبرق، بادل گرج رہا ہو اور بجلی چمک رہی ہے. رعد بادل کے گرجنے کو کہتے ہیں، برق بجلی کی چمک کو کہتے ہیں، اور صاعقہ کی جمع ہے، اس کا معنی آتا ہے بجلی کی کڑک. بجلی کی کڑک، وہ جو بجلی کی کڑک ہے جس سے خطرہ ہوتا ہے کہ یہ اگر گر گئی تو چیزیں ہلاک ہو جائیں، اس کا تذکرہ بھی آ گیا ہے. فرمایا یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اپنے کانوں میں وہ اپنی انگلیاں ڈال دیتے ہیں یا دے دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ من الصواعق حذر الموت، کہ بجلی گرنے کے اندیشے سے، موت کا خوف رکھتے ہوئے، موت سے ڈرتے ہوئے کہ بجلی گر جائے گی، اس ڈر سے وہ اپنے کانوں میں کیا کرتے ہیں؟ انگلیاں ڈھونس دیتے ہیں. حالانکہ آپ یہ بات ذہن رکھیے گا، ان کا اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالنے سے بجلی کی جو کڑک ہے یا بجلی کا گرنا ہے وہ رک جائے گا؟ نہیں رکے گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کبوتر اپنی آنکھیں بند کر کے یہ خیال کرتا ہے کہ اب کیا ہو گیا، خطرہ ٹل گیا، خطرہ ٹل گیا. بالکل اسی طرح یہ لوگ یعنی انسان اپنی موت کے خوف اور ڈر کی وجہ سے کانوں میں انگلیاں ٹھوس دیتے ہیں کہ کہیں دل پھٹ نہ جائے، دل پھٹ نہ جائے. اللہ فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یہ اپنے کانوں میں انگلیاں بھی ٹھوس لیں. اگر اللہ نے ان کے دل پر بجلی کی چمک اور دمک اور اس کی کڑک کی وجہ سے موت کی کیفیت کو طاری کرنا ہوا، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام ہے؟ کیوں؟ یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو چک لے جائے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اگر یہ اگر کانوں میں انگلیاں ڈھونس رہے ہیں تو کانوں سے سنوائی اللہ چھین لے، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام. اتنی بات سمجھنے کے بعد اب یہ سمجھیے کہ یہ جو بار بار دونوں مثالوں میں لفظ آیا ہے فی ظلمات، کہ وہ اندھیروں پر اندھیرے، یعنی تاریکی ہی تاریکی میں ہیں. تو ان کی تاریکیاں کیا ہیں؟ یعنی منافقین کی بات ہوئی، منافقین کی تاریکیاں کیا ہیں؟ نمبر ایک منافقین کی تاریکیاں اور ان کے اندھیرے یہ ہیں، ان کے اندر کفر کا اندھیرا ہے.
نمبر 2 منافقین کے اندر دھوکہ دہی، جس کا تذکرہ آ چکا، یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دینے کا اندھیرا۔ نمبر 3 بما کانوا یکذبون، جھوٹ بولنے کا اندھیرا۔ نمبر 4 صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرنے کا اندھیرا۔ نمبر 5 مسلمانوں کے ساتھ استہزاء اور مذاق کرنے کا اندھیرا۔ یہ سارے کے سارے اندھیرے، اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ پھر قبر کا اندھیرا، پھر یہ ساری دنیا سے، یعنی دنیا کے اندر یہ سارے اندھیرے ساتھ لے کر جائیں گے، اور اوپر سے پھر قبر کا اندھیرا، وہاں روشنی کا کوئی سامان نہیں۔ تو یہ اندھیرے پر اندھیرے، تاریکی پر تاریکی، ان تاریکیوں میں رہ کر کے ان کی خجالت میں، ان کی ضلالت میں اور ان کی تذلیل میں اب اضافہ ہی ہوتا جائے گا، اب کمی ہونے والی کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ کیا کیا تھا؟ مذاق کیا تھا۔ دین کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ظاہر کلمہ پڑھا تھا، ظاہری طور پہ فائدہ اٹھایا تھا، لیکن باطن ان کا کفر پر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو انجام بد سے ان کو جو ہے وہ آگاہ کرتے ہوئے پہلے فرما رہے ہیں کہ ایسا ان کا انجام ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کلما اضاء لهم مشوا فیہ، ان حالات میں جب آسمان میں بارش کے اندر، بادلوں کے اندر بجلی چمک رہی ہو، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بجلی چمکتی ہے اور ان پر روشنی ڈالتی ہے تو مشوا فیہ، تو اس میں چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ یعنی جب انسان، یعنی ان منافقین کے اوپر موت طاری ہو جائے گی تو ان کے اوپر اندھیرا آ جائے گا۔ اب جب اندھیرا آ گیا، اب نہ چلنے کے نہ رکنے کے، یعنی اب ان کے لیے تاریکی ہی تاریکی ہے۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کی سنوائی اور ان کی آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر قسم کی منافقت سے، خواہ وہ عملی ہو خواہ وہ اعتقادی ہو، ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کے فسق و فجور سے اللہ پاک میری اور آپ کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وسلم۔